تم اپنے لیے صرف اچھا سوچتے ہو جبکہ اللہ تمہارے لیے بہترین سوچتا اور کرتا ہے۔ نماز کو محبت سمجھ کر ادا کرو گے تو اللہ تعالیٰ اگلی نماز کے لیے تمہیں خود بلائے گا۔ مایوسی سے بچ کر رہیے کیونکہ مایوسی وہ بلا ہے جو ہمارے اندر اڑتی ہوئی تتلیوں کو مارتی رہتی ہے۔ اگر زندگی کبھی روشنیوں کا تحفہ دے تو انہیں مت بھولنا جنہوں نے کبھی آپ کے اندھیرے بانٹے تھے۔ وہ نصیب بدل بھی سکتا ہے، تم دعا تو کرو، وہ تقدیر پلٹ بھی سکتا ہے، تم یقین تو کرو۔ جس پر گزرتی ہے وہی جانتا ہے، یار دل تسلیوں سے کہاں مانتا ہے۔ امام علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، تمہاری تقدیر اتنی دفعہ بدلتی ہے جتنی دفعہ تم اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہو۔ لوگ تمہیں توڑ دیں گے پر تم اللہ سے جڑ جانا۔ زندگی جب دیتی ہے تو احسان نہیں کرتی اور جب لیتی ہے تو لحاظ نہیں کرتی۔ اس جگہ مت جاؤ جہاں لوگ تمہیں برداشت کرتے ہوں، وہاں جاؤ جہاں لوگ تمہارا انتظار کرتے ہوں۔ ڈھونڈنے کی نظر سے دیکھو تو ہر سوال کا جواب موجود ہے قرآن میں۔ تم لوگ ایگو لے کر بیٹھے ہو اور وہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا، اگر جھک جانے سے تمہاری عزت کم ہو جائے تو خدا کی قسم قیامت والے دن مجھ سے لے لینا۔ لوگوں کی خفیہ سازشوں سے پریشان نہ ہو کیونکہ اللہ کی تدبیر اور چاہت سب پہ بھاری ہے۔ نامحرم جتنا بھی اعلیٰ اخلاق ہو مگر ہوتا نامحرم ہی ہے، اس لیے کسی نامحرم کے لیے بلا جھجک دل کے اور گھر کے دروازے کھول دینا تباہیوں کا سبب بنتا ہے۔ گزری جو سب تو بجھ گئے، اپنے چراغ بھی آئی سحر تو کوئی بھی رہبر نہ ہو سکا۔ کئی باتوں کے بارے میں لا علمی ہی اچھی ہوتی ہے، اگر ان کے بارے میں پتہ چل جائے تو وہ انسان کو اندر ہی اندر کھا جاتی ہے۔ کسی کا سکون چھین لینے کا کفارہ عبادت کر کے ادا نہیں کیا جا سکتا۔ مخلص بندہ ہمیشہ جذباتی اور منہ پھٹ ہوتا ہے، وہ مکار لوگوں کی طرح الفاظ کا چناؤ اور لہجے کی مٹھاس پیدا نہیں کر سکتا۔ چیزیں ٹھیک ہو جاتی ہیں، وقت بھی بدل جاتا ہے لیکن ہم پہلے جیسے نہیں رہتے۔ میں نے دو طرح کے لوگوں سے دھوکہ کھایا، ایک وہ جو میرے اپنے تھے، دوسرے وہ جو میرے بہت اپنے تھے۔ کسی سے بدلہ لے کر کیا ہی فائدہ، جان رکھیں جو پتے خراب ہوتے ہیں وہ اکثر پیڑوں سے خود ہی گر جایا کرتے ہیں۔ ہر شے تیرے جمال کی آئینہ دار ہے، ہر شے پکارتی ہے تو پروردگار ہے۔ جب خواب نہیں کوئی تو کیا عمر کا طے کرنا، ہر صبح کو جی اٹھنا، ہر رات کو مر جانا۔ جب کسی کو اداس پاؤ تو نصیحت کی بجائے اس کی سن لیا کرو، احساس سے، محبت سے، بنا کسی غرض کے۔ زندگی کو جینا پڑتا ہے اپنے لیے کم اور اپنوں کے لیے زیادہ۔ لوگ اس دنیا میں ہر چیز بہتر سے بہتر چنتے ہیں سوائے الفاظ کے۔ یا اللہ میرے خالی ہاتھ تیرے سامنے پھیلے ہوئے ہیں، ان کو اپنے فضل و کرم اور رحمت و برکت سے بھر دے۔ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ ہم سے غلط بات برداشت نہیں ہوتی، حالانکہ غلط بات برداشت کرنا ہی تو صبر ہے۔ صحیح بات برداشت نہیں کی جاتی بلکہ تسلیم کی جاتی ہے۔ ان حادثوں کا شکریہ جنہوں نے طرز زندگی کو بدل دیا۔ کسی کے ساتھ ہمیشہ رہنا چاہتے ہو تو اس سے تھوڑا دور رہو۔ آپ غلطیاں نہیں کریں گے تو پتہ کیسے چلے گا کہ کون آپ کے گرنے کا انتظار کر رہا ہے۔ لوگوں سے ان کی عقلوں کے مطابق گفتگو کیا کرو۔ غلط فہمی دور کرنے کا واحد طریقہ بات چیت گفتگو ہے اور ہم غلط فہمی کے بعد سب سے پہلے یہی دروازہ بند کرتے ہیں۔ زندگی میں کئی غلطیاں آپ کو سوچنا، بولنا اور سمجھنا سکھا دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، خود کو اکیلا کبھی نہ سمجھو، تم جہاں کہیں بھی ہو میں وہاں ہوں۔ دعائیں نصیب سے نہیں بلکہ نصیب دعاؤں سے بدلتا ہے۔ تم اتنے یقین سے مانگو کہ تمہاری یقین کے بعد کہانی معجزوں کی لکھی جائے۔ الہی آبرو رکھنا بڑا نازک زمانہ ہے، دلوں میں بغض رکھتے ہیں بظاہر دوستانہ ہے۔ رویوں کی تکلیف اگر دل میں اتر جائے تو الفاظ اس کا مداوا نہیں کر سکتے۔ فقیر کی بات زمین عقل مندوں سے تو بھر گئی مگر درد مندوں سے خالی ہے۔ تم اپنی ہزار غلطیوں کے باوجود اپنے آپ سے محبت کرتے ہو لیکن دوسروں کی ایک غلطی کی وجہ سے ان سے نفرت کیوں کرنے لگ جاتے ہو؟ یا تو خود غلطیاں کرنا چھوڑ دو یا دوسروں کو معاف کرنا سیکھ لو۔ ماں باپ کے نوکر بن جاؤ، رب تمہیں دنیا کا بادشاہ بنا دے گا۔
जो पत्थर में कीड़ों को पाल सकता है वही कोई रास्ता निकाल सकता है। वह जो कुन फयकून का मालिक है एक वही यह मुसीबत टाल सकता है। आपकी आंखों के नीचे स्याही सिर्फ आपकी खुफिया लड़ाइयों का रंग है जो आप खुद से करते हैं। थोड़ी सी थकावट पर नमाज न छोड़ ऐ इंसान, उनसे कुछ सीख जिन्होंने जिस्म में खंजर होते हुए भी आखिरी सजदा न छोड़ा। पुत्र जी, मर्तबा चाहते हो तो खिदमत करो और इज्जत चाहते हो तो खामोश रहो। अहमियत अल्फाज की होती है मगर असर हमेशा लहजों का होता है।